وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 9واں پارہ ہوگا اور ہمارا 9واں روزہ بھی ہے۔ اب دیکھیے پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی جلدی وقت گزرتا ہے۔ آج میں جب یہ پارہ پڑھ رہی تھی اور آپ لوگوں کو سنانے سے پہلے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر لوگ پتہ ہے یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم نے کوشش بھی کی پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیسے ممکن ہے، آپ خود سوچئے کہ کیسے ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، اس کو پتہ ہے کہ انسان کی سوچ کی وسعت کیا ہے، اس کی سمجھ کی وسعت کیا ہے، اور وہ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن پاک بھیجے، اور وہ اتنا مشکل بھیج دے کہ اس کی سمجھ نہ آئے میرے بندے کو تاکہ یہ عمل نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ بے شک میں نے یہ قرآن تمہارے لیے آسان بنایا ہے، کوئی سیکھنے والا۔ اب دیکھیے اتنی زیادہ آیات ہیں کہ اگر ان کو کچھ بھی نہ، ان کو کوئی تفسیر بھی نہیں ہوگی تب بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ وہ تو اچھا لگتا ہے کہ تھوڑی اور ڈیٹیل ہم اس کے بارے میں بتا دیں۔ اگر آپ لوگوں کو مور تفسیر سننی ہے، ڈیٹیل میں سننا ہے نا، تو آپ میرے ایوری سنڈے کو جو میرے کلاس ہوتی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد دوبارہ سے کلاس شروع ہوگی، وہ ضرور اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ قرآن تو دیکھیں میرے اور آپ کی زندگی کی کہانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے نبی آئے، ان کے جو قصے بیان کیے کہ دیکھو ان کی قوموں نے کیا کیا تھا، ان کی بات نہیں مانی ہے، پھر اس کے بعد کیوں نہیں مانی؟ وہ پیغام کس کا تھا؟ اللہ کا پیغام تھا نا۔ جب انہوں نے نہیں مانی پوری کوشش کے بعد تو پھر ان پہ کیسے عذاب آ گیا تھا، کیونکہ حجت تمام ہو گئی تھی نا۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور لیکن دیکھیے ڈرنے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ جو تھے، دیکھیے وہ اپنی قوم پہ نبی تھے نا، اور ان کی قوم جو تھی وہ اس زمانے کے مسلمان تھے۔ مطلب وہ تو انہوں نے اپنے پاس سے نام جیسے رکھ لیتے ہیں کہ یہودی تھے، یہ عیسائی تھے، لیکن تھے تو وہ مسلمان، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر بدعت آ گئی تھی، جو ان کے اندر تکبر آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوگا۔ اور پھر بہت انجوائے کریں آپ اس چیز کو کہ قیامت تو ابھی نہیں آئی ہے، رائٹ؟ ابھی تو ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، ابھی کوئی سوال جواب کا نہیں پتا، جنت و دوزخ میں کون جائے گا نہیں پتا، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت میں لوگ کیسے ہوں گے، وہ دوزخ کے لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں، دوزخ کے لوگ جنت والوں سے کیا بات کر رہے ہیں، کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دوزخ میں پھینکا تو اس کی کیا حالت ہوگی، ان کی جلدیں جو ہیں وہ دوبارہ سے بدل دی جائیں گی، کیونکہ جلدوں پہ ہی ہم فیل کرتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر کا معاملہ ہے، کہ تقدیر بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جو روحیں اب جب دنیا بنی تھی 50,000 سال پہلے وہ روحیں بن گئی تھی جب ہم نے وعدہ لس لیا تھا، رائٹ؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت قلم کو کہا کہ لکھ لو، اور قلم نے لکھ لیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی دیر پہلے ہماری تقدیریں لکھی گئیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تھا۔ بالکل آپ دیکھیے دنیا میں جب ہم مووی دیکھتے ہیں تو مووی بنانے والے نے تو شروع سے آخر تک مووی بنا کے اس کو بند کر کے رکھا، جب ٹائم آیا تھا اس کو پلے کرنے کا تو ہم نے تو اسی وقت دیکھی نا۔ ہمیں تو یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اگلے سین میں کیا ہے یا آگے کیا ہوگا۔ اللہ کے پاس تو ٹائم کا نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، کیسے رہے گا، کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کتنا عمل کرے گا، کتنی دوڑیں لگائے گا نیکیوں کی طرف، کتنا بری کام کرے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمارا لائحہ عمل ہے۔ ہمیں قرآن کو سیریسلی سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ دیکھیے ہم جان نہیں چھڑا سکتے،
ہم دنیا کی اتنی کتابیں پڑھیں، بچے کو بولنا نہ آئے اس وقت سے ہم ABC سکھانا شروع کر دیں، تو ایک قرآن پاک کو ہم نے اتنا ہلکا لے لیا کہ چلو جی ٹھیک ہے کیونکہ نازلہ قرآن ہے بس اسی طرح سے پڑھ دو، اور آنے والی نسلوں کو دیکھو وہ بھی نہیں پڑھنا آ رہا زیادہ تر بچے اللہ ماشاء اللہ، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں چلو جی انگلش میں ہی پڑھ لیتے ہیں اگر جب بھی پڑھنا ہوگا، لیکن وہ بھی نہیں پڑھتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے قرآن کا حق ہی نہیں ادا کیا جیسے اس کا حق ادا کرنا تھا۔ اور دیکھیے جو ہم انبیاء کے قصے پڑھے تھے، پارہ 8 میں ہم جو حضرت شعیب کا قصہ پڑھے تھے، ابھی 9 پارے میں اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے کہ یقیناً نکال دیں گے ہم تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ اپنی بستی سے، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ کہا اس نے کہ خواہ ہم ہوں بیزار ہی تمہارے دین سے، یقیناً گھڑیں گے ہم اللہ پر جھوٹ اگر لوٹ جائیں ہم تمہارے مذہب میں، بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہمیں اللہ اس سے، اور نہیں ہے شیان ہمیں کہ لوٹ جائیں ہم اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے، احاطہ کیے ہوئے ہمارا رب ہر چیز کا علم سے، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہمارا رب فیصلہ کر دے گا ہمیں اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے جو لوگ ہیں ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں حق کا پتہ چل گیا ہے۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، اگر پیروی کی تم نے شعیب کی تو تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آ پکڑا ان کو زلزلے نے تو رہ کے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کے جو پیروکار تھے، اس کو ان کے لوگوں نے کیا کہا کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی بات مانی اور اگر تم ہمارے دین میں واپس نہیں لوٹ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اور کہا کیا ان لوگوں نے کہ نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی، آپ دیکھیے جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے ہمیں ایک دم سے سمجھ آتی ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا یا پہلے میرا لائف سٹائل تھا وہ ویسا نہیں تھا جیسے میرا ہونا چاہیے، تو آپ اپنی زندگی میں اس زندگی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے اس میں پلٹ جاتے ہیں۔ اور اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب تم فنیٹک ہو گئی ہو، یا تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری زندگی میں تو فن ہی ختم ہو گیا، تم اتنی بدل گئی ہو، ایسے تانے پڑتے ہیں نا۔ تو پھر دیکھیے ہمیں کیا کہنا ہے، جیسے حضرت شعیب اور ان کے پیروکار نے کہا تھا کہ مجھے حق کا پتہ چل گیا ہے میں واپس نہیں آ سکتی ہوں، لیکن دیکھیے کہ حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے شعیب کو ایسے ہو گئے گویا نہیں وہ آباد ہوئے تھے اس میں، اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے شعیب کو وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو منہ پھیرا اس نے ان سے اور کہا اے میری قوم یقیناً پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کی تمہاری، تو کیسے رنج کروں میں ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر مبتلا کیا ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو دکھوں اور مصیبتوں میں شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس بستی والوں کو ہم دکھوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، کیونکہ دیکھیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں اور کوئی دکھ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو ابزارو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان جب دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل کھلا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ پیغام کو آسانی سے لے لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی جگہ کسی بستی میں رسول یا کوئی نبی بھیجتے تھے تو اس بستی کو کی یہی آزمائش ہوتی تھی کہ ان کو دکھوں میں پریشانیوں میں جب مبتلا کرتے تھے کہ تاکہ وہ ان کے نبی کی بات مان لیں اور تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، جو بھی ان کا پیغام تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سننے کے قابل ہو جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے
کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی ہمیں پریشانی آتی ہے، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے طرف بلانا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بدل دی ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی، یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ یقیناً پہنچتی رہی ہے ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اور وہ بے خبر تھے۔ اب دیکھیے یہ سیکنڈ لیول کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو تکلیفیں دے کے آزمائش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے، بیسیکلی سب کچھ دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اب کرو، جتنی برائیاں کرنی ہے اتنی تم برائیاں کر لو، تاکہ تم اتنے گناہ کما لو کہ آخرت میں یہ حجت ہی تمام ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان پہ عذاب نازل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے، سو پکڑ لیا ہم نے ان کو بسبب اس کے جو وہ کمائے کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہی سبق ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ اگر ہم مشکلیں آتی ہیں زندگی میں تو اس کو اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم پلٹ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تو پھر تو آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر نہیں پلٹتے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے جو کھولتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو ساروں کے ساتھ ہی ایسے حالات ہوتے ہیں، اور دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم کوئی خراب ہوتے تو ہمارے حالات ایسے ہو جاتے کیا، پھر تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ دیکھیے جب قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر ایک ایک لفظ کو سمجھ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو، تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ قصے سنا رہے ہیں، ہمیں یہ قصے بتا رہے ہیں، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا بے خوف ہیں بستیوں والے کہ واقعہ ہو ان پر ہمارا عذاب رات کو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں، اور کیا وہ بے خوف ہیں بستیوں والے کہ واقعہ ہو ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہی جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہدایت لی ان لوگوں نے جو وارث ہوئے تھے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد، کہ اگر ہم چاہیں تو مصیبت ڈال دے ان پر ان کے گناہوں کے سبب اور مہر لگا دے ان کے دلوں پر، پھر وہ نہ کچھ سن سکیں۔ اور آیت نمبر 101 یہ بستیاں ہیں سناتے ہیں ہم تم کو جن کی کچھ خبریں، اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، تو نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے، اس طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر کافروں کے۔ اور آیت نمبر 102 اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کے پاس عہد، اور یقیناً پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان، اور پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے ناانصافی کی اس کے ساتھ، سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے فساد برپا کرنے والوں کا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا سنا دیتی ہوں تاکہ آپ ان آیات کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے ہیں جس سال فرعون نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان بنی اسرائیل جو ہے ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماں نے ان کو چھپا لیا، اور جب کوئی چیک کرنے آتا تھا تو ایک باسکٹ میں ڈال کے، وہ دریا کے کنارے پہ تھی تو وہاں پہ ان کو بچے کو باسکٹ میں ڈال کے تو وہ جیسے رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اس طرح سے باندھ کے آ جاتی تھی، تو نہیں پتا چلا کسی کو بھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک پتا چلا کہ لوگ آ رہے ہیں، وہ چیک کرنے آتے تھے، تو انہوں نے بچہ اس باسکٹ میں ڈالا لیکن اس کو جلدی میں وہ اس کو ٹائی کرنا بھول گئی، وہ باسکٹ جو ہے وہ پانی میں بہنا شروع ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ وہ باسکٹ جو تھی وہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس جا کے وہ کھڑی ہو گئی۔ اب وہاں سے ان کے جو نوکر تھے فرعون کے، انہوں نے اس کو نکالا، اور اس کی بیوی اس وقت تک فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ہے تو اس نے ان کو کہا کہ فرعون سے کہا کہ میں اس کو اپنا بچہ بنانا چاہتی ہوں،
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون کی اپنی اولاد بھی پیدا ہو گئی. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو تھا، جو چھوٹا والا فرعون تھا، یہ دونوں اکٹھے بڑے ہوئے تھے. اور ابھی ہم جس کا قصہ پڑھیں گے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہوا تھا. اور وہاں سے اب ہم اس کا قصہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے ناانصافی کی ان کے ساتھ. سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے فساد کرنے والوں کا. اور کہا موسیٰ نے کہ اے فرعون، یقیناً میں رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے. واجب ہے مجھ پر کہ نہ کہوں میں اللہ کے بارے میں مگر سچ بات. یقیناً لے کے آیا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. اب یہاں پہ بنی اسرائیل جو تھے، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بنی اسرائیل تو ایکچولی فلسطین میں رہتے تھے. یہ مصر میں کیسے آئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، یہ جب مصر میں بکے ہیں تو وہاں سے وہ جب بڑے ہوتے ہیں وہ پھر گورنر بنتے ہیں، پھر کیسے وہ اپنی فیملی کو واپس بلاتے ہیں. تو یہ وہ فیملی تھی جو آ کے مصر میں آباد ہوئی تھی. اور بیکاز آف حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بڑی عزت تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئیں کہ آہستہ آہستہ ان کو بالکل غلام بنا دیا گیا تھا. ان پہ اتنے ظلم ہوتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کو بچانے فرعون کے پاس آتے ہیں اور کہا اس نے کہ اگر لے کر آیا ہے تو کوئی نشانی تو پیش کر اسے، اگر تو ہے سچوں میں. تو ڈال دیا اس نے اپنا عصا، تو اسی وقت وہ ہو گیا ایک اژدہا جیتا جاگتا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت ملتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے بنی اسرائیل کی مدد کرو. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں تو فرعون ان کو کہتا ہے کہ تم کیسے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ اگر کوئی معجزہ ہے تو مجھے دکھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو معجزہ دکھاتے ہیں، تو ڈال دیا اس نے اپنا عصا، تو اسی وقت وہ ہو گیا ایک اژدہا جیتا جاگتا. اور نکالا اس نے اپنا ہاتھ، تو یکا یک وہ ہو گیا سفید روشن دیکھنے والوں کے لیے. اور کہنے لگے جو سردار تھے قوم فرعون میں، یقیناً یہ جادوگر ہے بڑا ماہر. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے معجزات دکھاتے ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. اور آیت نمبر 110، اور چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے، تو اب کیا تم مشورہ دیتے ہو. اور آیت نمبر 11، کہا انہوں نے موقوف رکھ اسے اور اس کے بھائی کو اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے، اور لے آئیں تیرے پاس ہر قسم کے جادوگر ماہر. اب ہوا کیا کہ فرعون کے سرداروں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، تو ہم بھی اپنے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ہم اس کو لاتے ہیں تاکہ اس کا مقابلہ ہوگا تو یہ خود سے شرمندہ ہو جائے گا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو سچا کرنا ہوتا ہے نا، تو خود ہی سے ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں. دیکھیے مزے کی بات کہ فرعون نے اپنے ہی لوگوں کو سب کو بھیج دیا کہ بڑے بڑے جادوگر جو ہیں ان کو جمع کرو، کیونکہ جب جادوگر آئیں گے اس کے سامنے مقابلہ ہوگا تو یہ ہار جائے گا اور یہ شرمندہ ہو جائے گا. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ خود ہی سے فرعون نے سارے ملک میں یہ اناؤنس کرا دیا کہ سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور وہاں پہ مقابلہ ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو سچا کرنا تھا تو کیسے سچا کیا کہ سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے. اور آیت نمبر 113 میں، اور آپ پہنچے جادوگر فرعون کے پاس، کہنے لگے یقیناً ہمارے لیے صلہ ہے اگر رہیں ہم غالب. کہا اس نے ہاں، اور یقیناً تم ضرور ہوگے ان میں مقرب. کہا انہوں نے اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تم ڈالو اور یا یہ کہ ہو جائیں ہم ڈالنے والے. اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے تم ہی ڈالو. سو جب ڈالی انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں تو جادو کر دیا نگاہوں پر لوگوں کی، اور بنا لے وہ ایک جادو بہت بڑا. اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ ڈال دو اپنا عصا، تو فوراً وہ نگلنے لگا اس کو جو کچھ باطل انہوں نے بنایا تھا. پس ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے. تو مغلوب ہو گئے وہ اس موقع پر اور لوٹ کے ذلیل اور خوار ہو کر، اور گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ایمان لائے ہم سب جہانوں کے رب پر موسیٰ اور ہارون کے. اور جو جادوگر آئے تھے ان کو تو یہ پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ اصل ہے. تو وہ سارے کے سارے جب ان پہ اصلیت کھل گئی تو وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اور اب دیکھیے کہ فرعون نے کیا کہا فرعون نے ایمان لے آئے ہو تم اس پر بیشتر اس کے کہ میں اجازت دوں تم کو. بے شک یہ بالکل فریب ہے جو تم نے مل کر چلایا ہے شہر میں تاکہ نکال دو
यहाँ से इनके रहने वालों को, सो अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। यकीनन मैं कटवा दूंगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैरों मुखालिफ सिम से, और यकीनन मैं सूली पर चढ़ा दूंगा तुम्हें सबको इकट्ठा। वो कहने लगे, यकीनन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और नहीं इंतकाम लेना चाहता है तू हमसे, मगर ये कि हम ईमान लिया है निशानियों पर अपने रब की। जब आ गई वो हमारे पास, फिर उन लोगों ने दुआ क्या की कि रब्बना अफरिग अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन, कि ए अल्लाह धाने खोल दे हम पर सब्र के, और वफात दे हमें फरमाबरदारों की हालत में। और कहने लगे सरदार कौम फिरौन के कि क्या छोड़ देता है तू मूसा और उसकी कौम को कि फसाद करे मुल्क में, और छोड़ दें तुझको और तेरे माबूदों को। कहा उसने, हम जरूर कत्ल कर डालेंगे इनके बेटों को और जिंदा रहने देंगे इनकी औरतों को, और बिलाशुबा हम इन पर गालिब हैं। कहा मूसा ने अपनी कौम से, मदद मांगो अल्लाह से और साबित कदम रहो, यकीनन जमीन तो अल्लाह की है, वारिस बना देता है वो इसका जिसको चाहता है वो अपने बंदों में से, और अच्छा इंजाम तो डरने वालों का है। वो कहने लगे कि अजियतें पहुंचती रही हैं हमें पहले भी तेरे आने से और बाद में भी तेरे आने से। कहा उसने कि करीब है कि तेरा रब हलाक कर दे तुम्हारे दुश्मनों को और खलीफा बना दे तुम्हें जमीन में, फिर देखे वो कि कैसे अमल करते हो। और अब आयत नंबर 130, और यकीनन मुब्तला रखा हमने आले फिरौन को कई सालों के कहत में और नुकसान में फलों के, और ताकि वो नसीहत हासिल करे। सो जब हासिल होती उनको कोई भलाई तो कहते कि हम हैं मुस्तहिक इसके, और अगर पहुंचती उनको बुराई तो बदशगुनी करा देते मूसा को और जो थे उसके साथ। खबरदार, दर हकीकत इनकी बदशगुनी मुकद्दर है अल्लाह के पास, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। यहाँ पे देखिए हमें कितना बड़ा सबक मिलता है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने उनको कहत में फलों के नुकसान में मुब्तला किया। क्यों मुब्तला किया? ताकि वो नसीहत पकड़े। अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सबक है हमारे लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिरौन की कौम को जो कहत साली और फलों के नुकसान में मुब्तला किया, वजह क्या थी? कि वो नसीहत हासिल करे। इसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जिंदगियों में भी कभी मुश्किलें आती हैं, तो वजह क्या होती है? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किलों से डील करते वक्त ये देखिए कि अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलट जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। और आयत नंबर 132 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कहने लगे कि ले आ तू हमारे पास कोई भी निशानी ताकि तू जादू करे हम पर, इससे तो नहीं हम तुझ पर ईमान लाने वाले। और अब आयत नंबर 133 में अल्लाह सुब्हानहू तआला वो तमाम अजाब का जिक्र करते हैं जो इस कौम पे आए थे, तो भेजा हमने उन पर अजाब के तौर पर तूफान और टिड्डियां और जुओं का अजाब और मेंढक का अजाब और खून, निशानियां लगातार बिल्कुल वाज़ेह, तो वो तकब्बर ही करते रहे और थे ही वो लोग बड़े मुजरिम। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब भी वाकया हुआ उन पर अजाब तो कहने लगे, ए मूसा दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, जैसा कि अहद का रखा है उसने तुझसे, अगर टाल दे तू हम पर से अजाब तो जरूर ईमान ले आएंगे हम तुझ पर, और यकीनन भेज देंगे हम तेरे साथ बनी इसराइल को। और जब टाल देते थे हम उन पर से अजाब एक मुद्दत के लिए, बहरहाल उनको पहुंचना था जिस तक, तो फौरन वो अहद को तोड़ देते। फिर इंतकाम लिया हमने उनसे तो गरक कर दिया हमने उनको समंदर में, इसलिए को झुटलाया था उन्होंने हमारी आयात को और रहते थे वो इससे गाफिल। अब यहाँ पे देखिए कि फिरौन की जो कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समंदर में गरक कर दिया था। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम सब तैयारी पकड़ लो और हम रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, जैसे ही ये लोग वहां से निकले, फिरौन को जब पता चला तो वो भी उनके पीछे अपनी फौज लेकर निकला, और जब समंदर को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि मूसा तू हमें कहाँ ले आया है? आगे अगर जाते हैं तो डूब जाएंगे, पीछे जाते हैं तो हमें फिरौन पकड़ लेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा पानी पर, और वो पानी पूरे दो हिस्सों में हो गया और पूरी एक जैसे सड़क बन जाती है, और आराम से पूरी कौम वहां से पार हो गई। और पीछे से जब फिरौन के लोगों ने देखा तो वो भी उनको पकड़ने के लिए आए, तो जैसे ही वो दरमियान में समंदर के आए तो दोनों तरफ से पानी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया, और मूसा की पूरी कौम उसके अंदर गर्क हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वारिस कर दिया हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाए जाते रहे, इस सरजमीन के मशरक का और इसके मगरिब का, और जमीन की बरकत रखी थी हमने जिसमें, और पूरा हो गया वादा तेरे रब का, एक अच्छा वादा बनी इसराइल के बारे में,
یہ اس لیے کہ صبر کیا انہوں نے اور تباہ کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو کچھ وہ بلند و بالا چڑھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے فرعون کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اب موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھ سے یہ معجزہ دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور وہ وہاں سے نکل کے آرام سے وادی طی میں چلے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا، اور اب آیت نمبر 138 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو وہ جا پہنچے ایسے لوگوں کے پاس جو لگے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر پوجا کے لیے، کہنے لگے وہ اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے ایک معبود جیسے ان کے ہیں معبود۔ کہا اس نے یقیناً تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو۔ اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنی آنکھ سے یہ معجزہ دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں فرعون سے نجات دلائی ہے۔ اس کے باوجود بھی جب وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا دے، ہم اس کی پوجا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہی جاہل ہو تم، یقیناً یہ لوگ ہیں کہ برباد ہونے والا ہے وہ فعل مبتلا ہیں یہ لوگ جس میں، اور باطل ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ کہا اس نے کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں تمہارے لیے کوئی معبود، حالانکہ وہی ہے فضیلت دی جس نے تم کو تمام جہانوں پر۔ اور آیت نمبر 141 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے کہ پہنچاتے تھے وہ تم کو بدترین عذاب، قتل کر ڈالتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور تھی اس میں آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی کہ ان کی بیٹیوں کو زندہ کر چھوڑ دیتے تھے، اور چھوڑنے کا کیا مقصد تھا کہ ان سے وہ غلط کام کرواتے تھے، اور جو بیٹے تھے ان کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اور آیت نمبر 142 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میعاد مقرر کی ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی، اور اضافہ کر دیا ہم نے اس میں 10 کا، تو پوری ہو گئی مقرر کردہ میعاد اس کے رب کی 40 راتیں۔ کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری نیابت کر میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور نہ چلنا راستے پر فساد برپا کرنے والوں کے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب قوم جو ہے یہ وادی طی میں آ جاتی ہے، اب اتنا بڑا لشکر وہاں پہ آ گیا، وہاں تو کوئی گھر نہیں تھا، اب ایک میدان تھا، اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تاکہ ان کو وہ شریعت دے سکے، اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد تم میری قوم کا خیال رکھنا۔ اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور اس سے کلام کیا اس کے رب نے، کہا اس نے میرے رب دکھا مجھے کہ میں دیدار کروں تیرا۔ فرمایا اس نے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا تو مجھے، لیکن دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، بس اگر یہ قائم رہا اپنی جگہ پر تو دیکھ سکے گا مجھے۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا تو کہا پاک ہے تیری ذات، توبہ کرتا ہوں تیرے حضور کہ میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ فرمایا اس نے اے موسیٰ بے شک میں نے منتخب کر لیا ہے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام سے اور اپنے کلام سے، تو تھام لے اسے جو میں نے تجھے عطا کیا ہے تجھ کو، اور ہو جا تو شکر گزاروں میں۔ اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، تو تھامے رہے اسے مضبوطی سے، اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کرے اس کی اچھی باتوں کو۔ ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو گھر نافرمان لوگوں کے، پھیر دوں گا میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اگر یہ دیکھ لیں ہر نشانی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور اگر یہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا تو بھی نہ بنائیں اسے اپنا راستہ، اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اختیار کریں اسے اپنا راستہ بنا کر، اور یہ اس لیے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو۔ دیکھیے پھر وہی بات آگی نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا غضب اس پہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور پیشی کو آخرت کی ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ دیکھیے پھر وہی بات ہوگی کہ آخرت کو بھلا دیا انہوں نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بدلا دیا جائے گا ان کو مگر ویسا ہی جو عمل وہ کرتے تھے۔ تو بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا، دھڑ تھا وہ جس میں سے نکلتی تھی بیل کی آواز، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ دکھا سکتا ہے ان کو راستہ، بنا لیا انہوں نے اس کو معبود، تھے وہ ظلم کرنے والے۔
اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی قوم نے اپنے جو بھی زیورات تھے ان کے پاس ان کو اکٹھا کیا، اور ایک بندہ انہی کی قوم میں سامری کے نام سے تھا، اس کو انہوں نے وہ سارے زیور دیے اور اس سے اس نے ان کو بچڑا بنا دیا، اور وہ بچڑے کے منہ سے کوئی آواز نکلتی تھی جس کو وہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ وہ در حقیقت گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر نہیں رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب اور نہیں معاف کرے گا ہم کو تو یقیناً ہو جائیں گے ہم بہت خسارہ پانے والے۔ اور جب لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف نہایت غصے میں افسوس کرتا ہوا، کہا اس نے بہت ہی بری ہے وہ چیز جو تم نے کی، اور بہت ہی بری جانشینی ہے جو تم نے میرے بات کی۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ؟ اپنے بھائی سے۔ کیا جلد بازی کی تم نے فیصلے کی اپنے رب کے، اور ڈال دی اس نے تختیاں اور پکڑ لیا سر سے اپنے بھائی کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف، کہا اس نے اے میرے ماجائے، بے شک ان لوگوں نے تو مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر ڈالتے مجھے، تو نہ ہنسنے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو، اور نہ شامل کر مجھے ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اپنی قوم کو شرک میں دیکھتے ہیں تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ میں تجھے پیچھے چھوڑ کے گیا تھا ان کی ہدایت کے لیے، تو تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں پہ وہی قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اور اب آیت نمبر 151 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب، معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت سے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود، ان قریب واقع ہوگا ان پر غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہم جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کام کیے برائی کے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا غصہ تو اٹھا لی اس نے تختیاں، اور اس کی تحریروں میں تھی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر، پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے، کہا اس نے اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی مجھ سے، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے بے عقل لوگوں نے ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، گمراہ رہنے دے تو اس میں جسے چاہے اور ہدایت بخش دے جسے تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ احکامات دیے ہیں، ان پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان ہی تھے نا اپنے وقت کے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہمیں تو یقین نہیں آتا، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اور آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر، پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے، تو کہا اس نے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے بے عقل لوگوں نے ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، گمراہ رہنے دے تو اس سے جس کو تو چاہے اور ہدایت بخش دے جس کو تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم رجوع ہو چکے تیری طرف۔ فرمایا اس نے کہ جو میرا عذاب ہے ڈالتا ہوں میں اسے جس پر چاہتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، سو ان قریب لکھ دوں گا میں اس کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، وہی جسے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، حکم دیتا ہے وہ انہیں نیکی کا اور روکتا ہے وہ انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور اتارتا ہے ان پر ان کے بوجھ اور توق جو تھے ان پر۔ تو جو لوگ ایمان لائے اس پر
اور رفاقت کی उसकी और मदद की उसकी और पैरवी की उसकी नूर की जो नाजिल किया गया है उसके साथ, तो यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और कह दो कि ए लोगो, यकीनन मैं रसूल हूँ अल्लाह का तुम सब की तरफ, वो जिसके लिए है बादशाहत आसमान और जमीन की, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, वही जिंदगी बख्शता है, वही मौत देता है। तो ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जो ईमान रखता है अल्लाह पर, उसके कलाम पर, और पैरवी करो उसकी, ताकि तुम हदायत पाओ। और मूसा की कौम में कुछ लोग हैं जो रास्ता बताते हैं हक का और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। और बांट दिया हमने उनको 12 कबीलों में कौमों की तरह, और वही भेजी हमने मूसा की तरफ जब पानी तलब किया उसकी कौम ने, और कि मारो अपनी लाठी पत्थर पर तो फूट निकले इसमें से 12 चश्मे। बेशक मालूम कर ली हर गुरों ने अपने पीने की जगह, और साइबान बना दिया हमने उन पर बादल को, और नाजिल किया हमने उन पर मनोसलवा। खाओ पियो और हलाल चीजें जो हमने तुम्हें दी हैं, और नहीं किया उन्होंने हमारा नुकसान बल्कि अपनी जानों का नुकसान किया। देखिए, जब ये लोग वादी ती में आते हैं तो वहां तो पूरा मैदान था। अल्लाह सुब्हान तआला की कितनी बड़ी नेमत थी कि मनोसलवा आसमान से उतरता था जिसको ये खाते थे, और एक बादल सारा वक्त इनके ऊपर साइबान की तरह रहता था। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जब इनसे ये कहा गया कि सुकूनत इख्तियार कर लो इस शहर में और खाओ इसमें से जहां से तुम चाहो, और कहना बख्श दे, और दाखिल होना बस्ती के दरवाजे में सजदा करते हुए, माफ कर देंगे हम तुम्हारे गुनाहों को, अनकरीब हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। अब यहाँ पे क्या था कि इनको फलस्तीन क्योंकि वापस जाना था, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को कहा कि इनको कहो कि तुम फलस्तीन में दाखिल हो जाओ, जैसे ही तुम बैतुल मक़दिस की तरफ जाओगे तो तुम्हें फतह मिल जाएगी। लेकिन उनका कहना क्या था कि ए मूसा, वहां तो इतने बहादुर लोग, इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, इतने ताकतवर हैं, हम वहां पे नहीं जाएंगे। जब तुम्हें फतह मिल जाएगी तो फिर हम इस बस्ती में दाखिल हो जाएंगे। अब अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते, फिर बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया था इनमें से इस लफ्ज से जो मुख्तलिफ था इससे जो कहा गया था इनको, तो भेजा हमने उन पर अजाब आसमान से, इसलिए कि वो जुल्म करते थे। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने मूसा अलैहि सलाम से कहा कि इनको कहो कि जब ये बस्ती में दाखिल हों तो खित्ततिन कहते हुए दाखिल होना, जिसका मतलब ये था कि इस्तगफार, जैसे हम इस्तगफार कहते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हान तआला से इस्तगफार करते हुए दाखिल होना। इन्होंने क्या किया कि खिंततुन उसके बदल के मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने गंदम, जैसे कहते हैं कि वहां पे गंदम होगी, या मजाक से उस लफ्ज को ही चेंज कर दिया। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। और पूछो इनसे इस बस्ती के बारे में जो थी वाकया समंदर के किनारे पर, जब वो हद से तजावज करने लगे हफ्ते के दिन, जब आती उनके सामने मछलियां हफ्ते के दिन उबर उबर कर, और वो दिन ना होता था जो हफ्ते का था तो वो ना आती उनके पास। इस तरह आजमाइश में डाला हमने उनको इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। अब अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे उनको याद करा रहे हैं कि वो याद करो वो दिन जब तुम्हारी आजमाइश की गई थी कि हफ्ते के दिन तुमने मछलियां नहीं पकड़नी है। अब इसलिए ऐसा तो नहीं था, मछलियों को कोई जहर की मछलियां तो नहीं हो जाती थी या कांटे नहीं निकल आते थे। उनकी सिर्फ आजमाइश थी कि उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़नी है। और उसी दिन अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं मछलियां समुद्र से उछल उछल के बाहर आती थी। अब इन्होंने क्या किया कि हफ्ते के दिन की जगह जुम्मे वाले दिन जाके वो नेट लगा देते थे। हफ्ते के दिन वो मछलियां उसके अंदर आती थी, पानी नीचे चला जाता था। संडे को जाके ये मछलियां निकाल लेते थे और कहते थे कि हमने तो हफ्ते के दिन नहीं पकड़ी है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और जब कहा एक जमात ने उनमें से कि क्यों नसीहत करते हो तुम ऐसे लोगों को कि अल्लाह जिन्हें हलाक करने वाला है या अजाब देने वाला है, इन्हें एक सख्त अजाब। कहा उन्होंने माजरत के लिए तुम्हारे रब के सामने कि शायद वो तकवा इख्तियार करे। फिर बुला दिया उन्होंने इसको, नसीहत की गई थी उनको जिसकी, तो नजात दी हमने उन लोगों को जो मना करते थे बुराई से, और पकड़ लिया हमने उन लोगों को जो जुल्म करते थे बदतरीन अजाब में, इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि वो लोग जो उनको मना करते थे ना, सवाए इसके वो लोग जो ये कहते थे कि ठीक है वो कर रहे हैं, ये उनकी मर्जी है, हमें क्या, हम थोड़ी कर रहे हैं, उनको और वो लोग जो कर रहे थे अल्लाह सुब्हान तआला ने अजाब में मुब्तला कर दिया। और वो लोग जो उनको मना करते थे, तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि जहां भी आप बुराई देखें, जहां पे अल्लाह सुब्हान तआला की नाफरमानी देखें, तो कम अज कम उसको अपने
मुंह से तो कहे ना कि ये बुराई कर रहे हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम कहीं बुराई देखते हो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो तो जुबान से रोको। और ईमान की कमजोर तरीन हालत यह है कि कम से कम तुम दिल से तो उसको बुरा कहो ना। यही सबक हमें यहाँ पे मिलता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर जब सरकशी की उन्होंने इस पर मना किया गया था उनको जिससे, तो हुक्म दिया हमने उनके लिए कि हो जाओ बंदर जलीलो ख्वार। और जब ऐलान कर दिया तेरे रब ने कि वो जरूर मुसल्लत करता रहेगा उन पर क़यामत के दिन तक ऐसे लोगों को जो देंगे उनको बदतरीन अजाब, यकीनन तेरा रब जल्दी करने वाला है अजाब देने में, और यकीनन वो बख्शने वाला और मेहरबान भी है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की दोनों सिफात आ गई ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अजाब देने वाले भी हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाले भी हैं। और बांट दिया हमने उनको जमीन में फिरकों में। अब देखें यहाँ पे फिरकों में बांट देना उनकी अजाब था। तो आज हम अपने आप को देखें, अल्लाह अकबर, उनमें से कुछ नेक हैं और इनमें से कुछ और तरह के भी हैं। और आजमाया हमने उनको आसाइशों से और तकलीफों से, शायद कि वो रुजू करें। देखिए आसाइशें जो है ना, ये भी आजमाइश है और तकलीफें भी आजमाइश है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि दुख दर्द आएंगे तो वो अल्लाह की आजमाइश है। जिनको अल्लाह बहुत नवाजता है ना, वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइश ही होती है। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर जानशी हुए उनके बाद ऐसे न खल्फ जो वारिस बने किताब के, ले लेते हैं वो फायदा इस दुनिया का और कहते हैं कि बख्श दिए जाएंगे हम। और अगर आ जाता है उनके सामने कोई फायदा वैसा ही, तो वो इसे ले लेते हैं। क्या नहीं लिया गया था उनसे मिसाक किताब में कि नहीं कहेंगे अल्लाह पर सवाए सच के, और पढ़ भी लिया है उन्होंने इसे जो कुछ इसमें है, और आखिरत का घर तो बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। तो क्या नहीं ये समझते? और आप यहाँ पे देखिए कि हमने क्या अल्लाह से मिसाक नहीं लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमने भी तो अहद दिया है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वो लोग जो मजबूत थामे हुए हैं किताब को और कायम करते हैं नमाज, यकीनन हम नहीं जाया करते अजर नेकोकारों का। और जब उठा खड़ा किया हमने पहाड़ उनके ऊपर, गोया वो था एक साइबान, और उन्होंने ख्याल किया कि वो आ पड़ेगा उन पर। पकड़े रहो जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से, और याद रखो जो इसमें है, शायद कि तुम तकवा इख्तियार करो। देखिए ये बार बार अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसी तरह से जैसे कोहितूर पहाड़ उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया कि पकड़ो इस किताब को। मतलब क्या था कि इस किताब पर अमल करो। और अब आयत नंबर 172 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब निकाली तेरे रब ने बनी आदम से, यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद, और गवाह बना लिया उनको खुद उनके ऊपर, और कहा कि क्या नहीं हूं मैं तुम्हारा रब? कहा उन्होंने हाँ हम गवाह हैं, ये इसलिए कि ना कहने लगो तुम क्यामत के दिन के यकीनन हम थे इससे गाफिल। या तुम ये कहो कि शिर्क तो किया था हमारे बाप दादा ने पहले, और हम तो थे औलाद जो हुए इनके बाद, तो क्या हलाक करता है तो हमें इस पर जो करते रहे अहले बातिल। और इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात कि शायद कि वो रुजू करे। और पढ़कर सुना दो उनको हाल उस शख्स का जिसको अता फरमाई हमने अपनी आयतें, फिर लग गया उसके पीछे शैतान, तो वो हो गया गुमराहों में से। और अगर हम चाहते तो बुलंद कर देते दर्जात इसके इन आयतों से, और पीछे चल पड़ा अपनी ख्वाहिशात के। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सबक है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की आयात के पीछे लगेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके दर्जात बुलंद करेंगे। और जो दुनिया की अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको वो बर्बाद कर देती हैं। तो उसकी मिसाल कुत्ते की मानिंद है कि अगर बोझ डाल दो उस पर तो जुबान लटकाए, या यूं ही छोड़ दो उसे तो भी जुबान लटकाए। यही मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को। देखिए कुरान पाक में बार बार जो ये लफ्ज आता है, मैं इसीलिए आपको वहां पे रोक के बताती हूँ कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत को झुटलाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल ना करना, ये सोचना कि ये तो कुछ कहा ही नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और ये झुटलाना ही तो हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो बयान करो उनसे ये किस्सा, शायद कि वो गौर करें। क्या गौर करेंगे? कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत को झुटलाते हैं वो दुनिया में भी जलील ख्वार होते हैं और आखिरत में भी। और आयत नंबर 177 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बहुत बुरी मिसाल उन लोगों की जिन्होंने तकजीब की हमारी आयत की और वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं।
پھر دیکھیے تکذیب کسکی کی؟ ہماری آیات کی۔ جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی راست باز ہے، اور جس کو وہ گمراہ رہنے دیتا ہے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یقیناً پیدا کیے ہیں ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ان کے دل ہیں مگر نہیں سمجھتے اس سے، ان کی آنکھیں ہیں مگر نہیں دیکھتے اس سے، ان کے کان ہیں مگر نہیں سنتے اس سے، اور یہ لوگ جانور کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ آج دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دیں، کان دیے سننے کے لیے، ہمارے دل دیے، تو وہ وجہ کیا تھی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو پہچانیں۔ آج جب ہم اس کا حق نہیں ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام، تو پکارا کرو اس کو انہی سے، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ان قریب سزا پائیں گے وہ اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا وہ لوگ بھی ہیں جو راستہ بتاتے ہیں حق کا، اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ اکبر! ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک کے پہلے ہی صفحے پہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ اتنی وعید ہے، اتنا ڈر ہے ان باتوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں نا، جیسے اپنی زندگیوں کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ کرتے ہیں، تو وہ پکے کافر ہیں۔ اللہ اکبر! اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بتدریج پکڑیں گے ہم ان کو، مطلب آہستہ آہستہ پکڑیں گے ہم ان کو کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! میں مہلت دیے جاتا ہوں ان کو، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا نہیں غور کیا انہوں نے کہ نہیں ہے ان کے رفیق پیغمبر کو کوئی جنون، نہیں ہے وہ مگر خبردار کرنے والا واضح طور پر۔ کیا نہیں نظر کی انہوں نے بادشاہی میں آسمانوں اور زمین کی، اور جو پیدا کیا ہے اللہ نے چیزیں، اور یہ کہ شاید کے نزدیک پہنچ گیا ہو ان کی موت کا وقت، تو کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ موت کا تو کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت آئے گی، تو جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے، تو اس وقت ایمان لانا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور جس کو گمراہ رہنے دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو، اور چھوڑ رکھتا ہے وہ ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ قیامت کے بارے میں کہ کب ہے وقت اس کے آنے کا، کہہ دو کہ بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا وہ اس کو اس کے وقت پر، بڑی بھاری ہوگی وہ آسمانوں میں اور زمین میں، نہیں آئے گی وہ تم پر مگر ناگہان۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ گویا تم بخوبی واقف ہو اس سے، کہو کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا ہوں میں اپنی ذات کے لیے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، مگر وہ جو چاہے اللہ، اور اگر میں جانتا ہوتا غائب کو تو یقیناً حاصل کر لیتا بہت سے فائدے، اور نہ ہی پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے یہی بات آپ بار بار بھی سنیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو خوشخبریاں دی ہے نا، وہ صرف ایمان والوں کو ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، انہی کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور بنایا اس نے اس کا جوڑا تاکہ راحت حاصل کرے وہ اس سے، سو جب ڈھانک لیا اس نے اس کو تو اٹھا لیا اس نے حمل ہلکا سا، پھر وہ لے پھری اسے، پھر جب وہ ہو گئی بوجھل تو پکارا انہوں نے اللہ کو جو ان دونوں کا رب ہے، اور اگر عطا فرمائے تو ہمیں صحیح سالم بچہ تو یقیناً ہم دونوں شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب دیا ہم نے ان دونوں کو صحیح سالم بچہ تو مقرر کرنے لگے دونوں اس کے شریک اس میں جو دیا تھا ہم نے ان دونوں کو، تو بلند مرتبہ ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت اولاد کی نعمت دے دیتے ہیں تو پھر اپنے شریکوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی اولاد نہیں ہوتی تو فلاں مزار پہ جاؤ،
یہ دھاگا باندھ دو، یہ دعا کرو وہاں جا کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، ان کی یہ دعا سن لیتے ہیں، تو پھر شریکوں کے نام لگا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں نا، کہ اگر تم بلاؤ ان کو سیدھے راستے کی طرف تو نہ پیروی کرے وہ تمہاری، برابر ہے تمہارے لیے آیا کہ بلاؤ تم ان کو یا خاموش رہو۔ یقیناً وہ لوگ جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تمہاری طرح کے، بس جب پکارو تم ان کو تو چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو اگر ہو تم سچے۔ کیا ہے ان کے پاؤں چلتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کے ہاتھ پکڑتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کے کان سنتے ہیں وہ جن سے۔ کہہ دو کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پس تدبیر کر لو میرے خلاف، پس نہ دو مجھ کو مہلت۔ یقیناً میرا مددگار اللہ ہے، وہ جس نے نازل کی کتاب، اور وہ دوست رکھتا ہے نیک لوگوں کو۔ اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں استطاعت رکھتے وہ تمہاری مدد کی، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر بلاؤ تم ان کو سیدھے راستے کی طرف تو نہیں سن سکتے وہ، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اختیار کرو عفو و درگزر، اور حکم دو نیک کام کا، اور کنارہ کشی کر لو جاہلوں سے۔ اور اگر ابھارے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو پناہ مانگ اللہ کی، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جب چھو جاتا ہے ان کو کوئی برا خیال شیطان کی طرف سے تو چکنے ہو جاتے ہیں، اور فوراً وہ حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں اتنی بینہ آیات دے دی ہیں کہ جب بھی وسوسہ تمہارے دل میں آتا ہے تو فوراً سوچو کہ یہ شیطان کی طرف سے برا خیال ہے، اور جو برا خیال تمہارے دل میں آتا ہے وہ شیطان ہی کا وسوسہ ہوتا ہے، اور جب کوئی نیک خیال آتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اتنی بینہ آیات ہیں کہ پھر ہمیں کیسے نہ پتہ چلے کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور اللہ کا راستہ کون سا ہے۔ اور اب آیت نمبر 202 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے بھائی کھینچے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں، پھر نہیں کرتے وہ کسی طرح کی کوتاہی، اور جب نہیں لاتے تم ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بنا لی تم نے اپنی طرف سے کوئی۔ کہہ دو کہ بس میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا گیا ہے میری طرف میرے رب کے پاس سے، یہ بصیرت ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت خوبصورت ادب سکھاتے ہیں کہ جب پڑھا جائے قرآن تو توجہ سے سنو اسے، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ذکر کر اپنے رب کا دل ہی دل میں، عاجزی کے ساتھ اور خوف سے، اور پست آواز سے الفاظ کی صبح اور شام، اور نہ ہو جانا غافلوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو تو کیا کرو گے کہ آہستہ آہستہ چپ کے خوف اور امید کے درمیانی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور سنیں گے۔ اور اب ہم آیت نمبر 206 میں دیکھتے ہیں، یہ آیت سجدہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، نہیں وہ تکبر کے ساتھ روگردانی کرتے اس کی عبادت سے، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں آپ اپنی اذن سے، آپ اپنی محبت سے ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم ان راستوں پہ چلنے والے بن جائیں، یہ راستے ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین ثم آمین، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی دریافت کرتے ہیں یہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو ڈرو اللہ سے اور صلح رکھو آپس میں، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ در حقیقت مومن تو وہ ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیات تو بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی دو نشانیاں بتائی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں
تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور رزق ہے بہترین۔ اور جس طرح کے نکالا تم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً ایک جماعت مومنوں کی کہ وہ بالکل نہ خوش تھے، جھگڑنے لگے تھے وہ لوگ تم سے حق کے معاملے میں، بعد اس کی کہ ظاہر ہو چکا تھا وہ گویا کہ وہ ہانکتے جاتے تھے موت کی طرف اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دو گروہوں میں سے کہ وہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم جنگ بدر کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو یہ ان کی پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں صرف 313 لوگ تھے، اور کہ ٹوٹی پوٹی کچھ تلواریں تھیں ان کے پاس، کچھ چند گھوڑے تھے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دو گروہوں میں سے کہ وہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ بے شان و شوکت بے ہتھیار قافلہ مل جائے تمہیں، اور چاہتا تھا اللہ کے قائم رکھے حق کو اپنے فرمان سے اور کاٹ دی جڑ کافروں کی، تاکہ سچ کر دے حق کو اور جھوٹ کر دے باطل کو، اگرچہ ناگوار گزرے یہ مجرموں پر۔ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے دعا قبول کی تمہاری، بے شک میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے، اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے مگر بشارت اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب طاری کر رہا تھا وہ تم پر غنودگی تسکین کے لیے اپنی طرف سے، اور نازل کر رہا تھا تم پہ آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تم کو اس سے اور دور کر دے تم سے نجاست شیطان کی، اور تاکہ مضبوط کرتے تمہارے دلوں کو اور جمائے رکھے اس سے تمہارے قدموں کو۔ اور اب آیت نمبر 12 میں اب ذرا مومنوں کی شان تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتے ہیں، کہ جب ارشاد فرما رہا تھا تمہارا رب فرشتوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ثابت قدم رکھو ان کو جو ایمان والے ہیں، تو میں ڈال دیتا ہوں دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا ہیبت، سو ضرب لگاؤ تم ان کی گردنوں پر اور ضرب لگاؤ ان کے ایک ایک جوڑ پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو کتنی خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آج بھی تو وہی مسلمان ہیں، آج فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو کسی نے اتنی پیاری بات کہی کہ فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والے ہے کدھر، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرشتوں کے ذریعے مومنوں کی مدد کی تھی، اور کیوں مدد کی تھی، کیونکہ کفار مکہ کو 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دیتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ ہے تمہاری سزا، تو چکھو مزہ اس کا، اور یقیناً کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب مقابلہ ہو تمہارا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، تو نہ پھرنا تم ان سے پیٹھیں، اور جو پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ مگر یہ کہ چال چلتا ہو جنگ کے لیے، یا پھر جا ملنا چاہے اپنی فوج میں، تو یقیناً وہ لے آئے گا غضب اللہ کا، اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بس نہیں قتل کیا تم نے انہیں، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، نہیں پھینکی تھی تم نے کنکریاں جب تم نے پھینکی تھی، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ آزما لے وہ مومنوں کو اپنی طرف سے ایک اچھی آزمائش سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی کیسے کیسے مدد کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ بے شک اللہ کمزور کر دینے والا ہے چال کافروں کی۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر باز آ جاؤ تم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور ہرگز نہ کام آئے گی تمہاری جماعت کچھ بھی، خواہ کثرت سے ہو، اور یقیناً اللہ ساتھ ہے مومنوں کے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ روگردانی کرو اس سے جبکہ تم سنتے ہو، اور نہ ہونا ان لوگوں جیسے جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں۔ یقیناً بدترین ہے جانداروں میں اللہ کے نزدیک بہرے گونگے لوگ جو عقل نہیں رکھتے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جانتا اللہ ان میں کوئی خیر تو ضرور ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر وہ یوں ہی انہیں سنوا دیتا تو وہ پھر جاتے،
اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قبول کرو دعوت اللہ کی اور اس کے رسول کی، جب بھی وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی عطا کرتی ہو، اور جان رکھو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے درمیان میں آدمی اور اس کے قلب کے، اور یہ کہ اسی کے روبرو تمہیں پیش ہونا ہے۔ اور ڈرو اس فتنے سے جو واقعہ ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر، اور جان رکھو کہ اللہ سخت ہے عذاب دینے والا۔ یاد کرو جب تم قلیل تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، ڈرتے رہتے تھے تم کے اچک لے جائیں گے تمہیں لوگ، تو اس نے تم کو پناہ دی اور تقویت بخشی تم کو اپنی مدد سے، اور رزق عطا کیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی ایمانتوں میں، اور جبکہ تم جانتے ہو اور جان رکھو کہ در حقیقت تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی بات جو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بھی دکھا دے اور ہمیں باطل بھی دکھا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ڈرو گے اللہ سے تو وہ ظاہر کر دے گا تمہارے لیے حق و باطل کا فرق، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور مغفرت کر دے گا تمہاری، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور آیت نمبر 30 کہ جب چال چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ قید کر دے تمہیں یا قتل کر دے تمہیں یا جلا وطن کر دے تمہیں، اور وہ چال چل رہے تھے اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اتنی خوف والی حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کا کیسے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں کو ایک بات کہتی ہوں کہ سوچیں اس بات کو کہ جو اللہ کا ولی بن جائے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، جب ہم اس آزمائش میں پورے اتر جاتے ہیں نا، تو وہی بات کہ اللہ مع صابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بندوں کو تھام لیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات تو کہتے ہیں سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ضرور کہہ دیں ہم بھی اس سے ایسا ہی، نہیں ہے یہ مگر حکایتیں اگلے لوگوں کی۔ اور اب آپ ذرا ان کی جرت دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر ہے یہی قرآن برحق تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، یا بھیج دے ہم پر عذاب دکھ دینے والا، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عذاب دے ان کو جبکہ تم ہو ان میں، اور نہیں ہے اللہ انہیں عذاب دینے والا جبکہ یہ استغفار کرتے ہو۔ اب دیکھیے ان کے مشرکین مکہ میں دو چیزیں تھیں، جب وہ بار بار کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب عذاب لے آؤ جس کا تم کہتے ہو، ہم تو نہیں مان رہے نا، تو ہم پہ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو دیٹ مینس کہ ہم ٹھیک ہی راستے پہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب نہیں آ سکتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان ہے، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ وہ استغفار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون دو مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں آیا تھا۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کون سی وجہ ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، حالانکہ نہیں ہے وہ اس کے متولی، اور اس کے متولی تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور نہ تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹیوں اور تالیاں بجانے کے، تو مزہ چکھو عذاب کا اس کے بدلے جو تم کفر کرتے ہو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خرچ کرتے ہیں اپنے اموال تاکہ روکے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، سو وہ اسے خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا وہ ان کے لیے باعث حسرت، پھر وہ ہو جائیں گے مغلوب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے، تاکہ چھان کر الگ کر دے اللہ گندگی کو پاکیزگی سے، اور ڈالتا جائے گندگی کو ایک کے اوپر دوسری، پھر ایک ڈھیر بنا دے ان سب کا، پھر ڈال دے ان سب کو دوزخ میں، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ اگر وہ باز آ جائے تو معاف کر دیا جائے گا انہیں اس پر جو پہلے ہو چکا، اور اگر وہ پھر بھی یہی کرتے رہے تو یقیناً نافذ ہو چکا ہے ہمارا قانون پہلے لوگوں پر، اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فتنہ، اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کا،
پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ اس کو جو کچھ وہ کرتے ہیں دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ روگردانی کرے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، بہترین حمایتی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک ہی بات آپ بار بار آپ پڑھتے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس بارے میں ہم نے کتنی دفعہ یہ بات پڑھی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں پہ غم ڈال کے مشکلیں ڈال کے بھی آزماتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت نواز کے بھی انسانوں کو آزماتے ہیں۔ اور جب مشکلیں ڈالتے ہیں تو وجہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آسانی سے مڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان پہ کبھی کوئی مشکلیں ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کا رحم ہی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی بات ہم نہیں سنتے ہیں، ان مشکلوں میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، تو دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بے شمار رحمتیں اس پہ نازل کر دیتے ہیں۔ ایک بات آپ غور کیجئے گا کہ اگر آپ کو کوئی انسان نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار دیا ہوا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رسی اتنی سخت کھینچتے ہیں کہ انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ بس ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قانون کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہے اور ہمیں آخرت کے لیے کیا بو کے لے کے جانا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو بوئیں گے نا کاٹیں گے ہم آخرت میں، اور آخرت میں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے نا وہی ہمارے سامنے ہوں گے۔ اب دیکھیے اعراف کا پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے جن کے نامہ اعمال برابر برابر ہوں گے، وہاں پہ ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ آج تو ہم زندہ ہیں، آج تو ہم کر سکتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا رب العالمین چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہم ضائع نہ کریں اور ہم بھاگنے والے بن جائیں نیکیوں میں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔